سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے، ذرا دل پہ لکھنا۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نام کیا رکھیں؟ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا، میری خواب میں بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے، تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے، بار بار کی بشارتیں ہیں۔ آپ مسکرائے فرماتے ہیں پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن نام ہے آپ کا، حسن سنجری۔ اللہ اکبر، وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، معین آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو صحیح یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے، پتہ ٹوٹ کے گرتا ہے اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے۔ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار جب آپ قرآن پڑھا کرتے ہو آواز اتنی پیاری ہے کہ ہم آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو سنتے سنتے قرآن درست کر لیا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کہا پھر یہاں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو جنوں نے کہا تھا اے حسن بات یہ ہے ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، تلاوت آپ سے سیکھی ہے، اور جو سکھایا کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ تو حسن بات یہ ہے جب تک جیئیں گے تیرے خادم بن کے جیئیں گے، جب تک ہم رہیں گے استاد مانتے رہیں گے۔ یا معین اجازت دے دے، پڑھانا تیرا کام ہے، نوکری کرنا تیرے دروازے پہ ہم غلاموں کا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت غریب نواز کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، بچپن میں ان کے نوکر جنات تھے لیکن کسی کو انہوں نے ان سے ڈرایا نہیں۔ آج کچھ بھی نہیں ہوتا تھیلے میں پھر بھی کہتا جن تابع ہے، زیادہ بولا تو گھر تباہ کر دوں گا تیرا۔
ہے کچھ بھی نہیں, اپنے پلے کچھ نہیں, دوسروں کے در بدر بھیک مانگ کے کھا رہا ہے, اور دعوے اتنے بڑے پتہ نہیں 4 رکھتا ہوں تھیلے میں. سلیقہ سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے. عمر 14 سال ہے, نوکری جنات کر رہے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کہا تھا, آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, علم دین سیکھا آپ نے. علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر, اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں. آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے, وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ مجذوب آدمی تھے. آپ کے باغ میں آئے, جیسے آ کے بیٹے, میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے. اللہ اکبر, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آ کے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے. غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے. ان مجذوب کو بٹھایا, آپ باغ میں گئے, پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے, لا کر کے رکھا, ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں. آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا, ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا. یہ آج کی کنجوسی ہے, اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو. ایک ہی باغ ہے, آ کے کہا بیٹے بھوک لگی ہے. جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں, ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں. مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا, آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے. کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے, میری ماں بھی سید ہے, ماں حسنی سید ہے, باپ حسینی سید ہے. اتنا کہا تھا, کہتے ہیں ٹھہر جائیے. اللہ اکبر, جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے, ٹھہر جاتا ہے ہاتھ. اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا. نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے. اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو, جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی, اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے, اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی. جیسی اتنی بات کہی ہے, کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو, جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا, وہ خاندان سادات سے ہوگا. اللہ اکبر, کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا. اتنا سنا, غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے, پہنچانا میرا کام تھا. غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے. کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو. میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے, جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے, کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے. اللہ اکبر, یہ جستجو بڑھ جاتی ہے. آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں. وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے, آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. جانے کے بعد دست ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, مرید ہوئے ہیں. اب پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے, آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں. فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو صحیح. غریب نواز بیٹھے ہیں, آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا. آج تو ساگب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہتے ہیں ساگب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے, دے ورنہ تجھے تباہ کر